گردے جو ہیں وہ نظام اخراج کا حصہ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنے والی جو ہے کہ گردے جو ہیں جسم میں بہت سارے نظام ہضم ہے، بلڈ کی سرکولیشن والا نظام دوران خون ہے، نظام تنفس ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی نظام ہیں اس میں انسانی جسم میں ایک نظام اخراج ہے، یعنی جسم سے اجزاء کو خارج کرنے والا نظام. تو یہ گردے جو ہیں اس نظام اخراج کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے ہم نے بات کل کی تھی. گردے جسم انسانی میں دو ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. 11ویں پسلی کے نیچے جو ہے وہ گردوں کا مقام ہے، بیک سائڈ پہ کمر کی طرف، ریڑھ کی ہڈی کی طرف. اور باقی ہم نے اس کے دائیں بائیں والے جو اعضاء ہیں ان کو بھی ہم نے پھر ڈسکس کیا. شکل کے حساب سے لوبیے کی شکل کی طرح ہوتے ہیں. گردے کے دونوں گردوں کے اوپر جو ہے وہ ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے، سپرا ایڈرینل گلینڈ بھی اس کو کہتے ہیں. ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے جو مختلف قسم کے ہارمونس جو ہیں وہ خارج کرتا ہے، جو آگے مختلف قسم کے جسم میں عوامل کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر ہم نے اس کے سائز دیکھا کہ اس کا سائز جو ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ 5 انچ ہے، اس کی چوڑائی جو ہے گردے کی وہ 2.5 انچ ہے، اور موٹائی جو ہے وہ 1.5 انچ ہوتی ہے. وزن اوسطاً جو ہے وہ 150 سے 170 گرام تک جو ہے وہ ہوتا ہے ایک عام نارمل انسان میں. تھوڑا بہت قد کے حساب سے، فزیک کے حساب سے ہر شخص میں، عورت میں، مرد میں تھوڑا سا مائنر سا فرق ہوتا ہے چند گرامز کا، لیکن ہم نے ایک اوسطاً جو ہے وہ چیز جو رکھی. اس کے بعد ہم نے اس کے جو گردے کے اندر کے اس کے حصے تھے، کارٹیکس، میڈولا، رینل پیرامڈس جو کیلسز تھے، رینل پیلوس تھی، اس کے بعد یوریٹرس تھے، پیشاب کی جو نالیاں تھیں، اور گردے کے اندر پائے جانے والے نیفرونز جو ہیں ہم نے ان کو اسٹڈی کیا. یہ مختلف جو ہے وہ حصے تھے جہاں پہ اب مختلف فنکشن جو ہے وہ گردے کے جو ہے وقوع پذیر ہوتے ہیں، جس میں مین جو ہے وہ سب سے زیادہ نیفرون بہت امپورٹنٹ ہے. نیفرون جو ہے وہ ایک گردے میں 10 لاکھ یعنی 1 ملین جو ہے ان کی تعداد ہوتی ہے. تو وہاں 1 ملین رائٹ گردے میں، 1 ملین لیفٹ گردے میں، تقریباً 2 ملین یعنی 20 لاکھ کے قریب یہ نیفرونز ہوتے ہیں. نیفرونز ہی وہ چھاننیاں ہیں جن سے بلڈ جو ہے وہ گزرتا ہے، چھنتا ہے، اور وہاں سے پیشاب جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، ویسٹ پروڈکٹس جو ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے کچھ چیزیں جو ہیں دوبارہ باڈی میں ری ایبزارب یہ کرواتا ہے، دوبارہ جسم میں جذب ہو جاتی ہیں. اور جو فاسد مادے ہوتے ہیں جو جسم کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، گردہ انہیں فلٹر کر کے تو یوریتھرا میں ڈال دیتا ہے، پیشاب کی نالی میں، اور وہاں سے پیشاب کی نالی سے پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور پھر جب ایک مخصوص مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر اگلی پیشاب کی نالی کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے. یہ کل کا ہمارا جو اناٹمی اور فزیولوجی کے حوالے سے جو ہے وہ کلاس تھی. تو آج ہم اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، آرگینک سالٹس وغیرہ، ان آرگینک سالٹس وغیرہ، جو بھی چیزیں اس میں نکل رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ کیٹون باڈیز. اور یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہم نے جو اپنا ڈسکس کیا ہوا تھا اس میں گردے کی اب بیماریوں کو سٹارٹ کرنا. لیکن وہ جب ہم نے بیماریوں کے حوالے سے سارا دیکھا تو اس میں بہت ساری ٹیسٹ جو ہیں وہ ہر بیماری میں ساتھ جو ہے وہ ریلیونٹ آ رہے تھے. تو پھر یہ آج ہم نے فیصلہ کیا کہ آج جو ہے روٹین کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ آج کی ہم کلاس میں کور کر لیتے ہیں. جو بھی گردے کے امراض کی تشخیص میں جتنے بھی ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں، اور وہ یورین ٹیسٹس ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ ہے جس میں RFT کروایا جاتا ہے، گردے کی کارکردگی جانچنے والا ٹیسٹ RFT رینل فنکشن ٹیسٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے الٹرا ساؤنڈ ہے، جو اسکیننگ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ آ جاتا ہے ایک بنیادی ٹیسٹ. اس کے بعد اگر الٹرا ساؤنڈ میں کوئی تشخیص نہیں ہوتی تو پھر ہم CT اسکین کی طرف جاتے ہیں، اس میں بھی اگر نہیں تشخیص ہوتی تو پھر ہم MRI کی طرف جاتے ہیں. اگر اس میں بھی کچھ بیماریوں کی تشخیص، ایسی کچھ بیماریاں ہیں جن کی نہیں ہوتی تو پھر ہم کڈنی بایوپسی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اگر آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیں، اور کل سے جو ہے وہ ہم جب بیماریوں کی طرف آئیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے ڈائگنوسس کے حوالے سے کہ کون کون سی بیماریوں کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کون سے ریلیونٹ ٹیسٹ کرانے ہیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی. پھر ہم تسلی سے جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ امراض کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. تو آج جو ہے کیونکہ گردہ
پیشاب کو ہی جسم انسانی سے خارج کرتا ہے، اور جو بھی چیزیں خارج کرتا ہے وہ پیشاب کے ذریعے خارج کرتا ہے. تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ یورین کے ٹیسٹ سے ہی آغاز کرتے ہیں، اور اس کو جلدی سے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم اگلے ٹیسٹوں کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آج کا جو ہمارا پہلا ٹیسٹ ہے وہ یورین ایگزامینیشن ہے. یورین ایگزامینیشن. اچھا، یورین پیشاب اور ایگزامینیشن معائنہ، یعنی پیشاب کا جو معائنہ ہے اس ٹیسٹ کو یورین ایگزامینیشن، یا ان شارٹ میں اس کو یورین آر ای بھی کہتے ہیں. یہی ہم لکھ کے مریض کو دیتے ہیں کہ آپ یورین آر ای کروا کے لائیں. ٹھیک ہے جی. تو معائنہ ہم نے اب یہاں سے اس کا سٹارٹ کرنا ہے. تو جو اس کا معائنہ ہے، تو معائنہ ایک تو آنکھ سے دیکھنے سے جو ہے وہ معائنہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا معائنہ جو ہے اس کا مائکروسکوپ کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے. یہاں سے جو ہے وہ اس کے دو قسم کے معائنے ہیں. نمبر 1 مائکروسکوپک، ایگزامینیشن، یعنی آنکھ کے ذریعے مشاہدہ کرنا. آنکھ کے ذریعے. اور دوسرا ہے مائکروسکوپک، ایگزامینیشن، یعنی خوردبین کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. سٹارٹ میں جب اس کا ایگزامینیشن سٹارٹ ہم کریں گے تو دو طریقے ہیں ایگزامن کرنے کے کسی بھی چیز کو. ایک ہماری جو ہماری آنکھ ہے، جو ویزیبل آنکھ ہے، اور ویزیبل چیزیں ہیں انہیں ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور جو چیزیں آنکھ سے نظر نہیں آتی تو پھر انہیں ہم خوردبین سے جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس میں ہمارا جو پہلا پارٹ ہے مائکروسکوپک، یعنی آنکھ سے دیکھنے میں، اس میں ایک فزیکل اس کا انالیسس ہے اور دوسرا کیمیکل انالیسس. یہ پھر دو پارٹس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک فزیکل اور دوسرا کیمیکل. ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ہیں. فزیکل ہم دیکھتے ہیں، فزیکل میں آ جاتی ہیں کہ پیشاب کی جو ہے وہ مقدار کتنی ہے، حجم کتنا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی بو کیسی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم فزیکل میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور کیمیکل میں دیکھتے ہیں کہ اس میں گلوکوز تو نہیں آ رہا، یا اس میں جو ہے وہ یوروبالوجنس تو نہیں آ رہے، یا اس میں کیٹون باڈیز تو نہیں آ رہی، یا اس میں کوئی اور چیزیں تو نہیں آ رہی، البیومن تو نہیں آ رہا، پروٹین تو نہیں آ رہا. یہ چیزیں جو ہے وہ ہم پھر کیمیکل انالیسس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اب ساتھ ساتھ ریپیٹ کر کے، جو ہمارا معائنہ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک ہے آنکھ سے، پھر ایک مائکروسکوپ سے. جو آنکھ سے ہم نے کرنا ہے اس میں ایک فزیکل انالیسس ہے، ایک کیمیکل انالیسس. یہاں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ لے لیتے ہیں فزیکل. ٹھیک ہے جی. ہمارا فزیکل انالیسس جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے قارورے کو، اس کو پیشاب کو. پیشاب کا جب ہم فزیکل معائنہ کرتے ہیں تو یہاں ہم تھوڑا سا قانون مفرد اعضاء کو بھی ساتھ جو ہے وہ رکھتے ہیں اس کے معائنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے. قانون مفرد اعضاء نے جو ہے وہ مزید آسان کر دیا ہے. جو ہمارے قانون مفرد اعضاء کو نہیں جانتے تو ان کے لیے یہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہوگا، تھوڑا مشکل بھی ہوگا سمجھنے میں، لیکن وہ کوشش کریں اور ہم مزید اس کو دوبارہ جو ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے. جو ہمارے قانون مفرد اعضاء کا جو بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اس فن کو سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ روٹین کی چیز ہے وہ دیکھتے ہیں. پیشاب کو جو ہے ہم وہ قارورہ بھی کہتے ہیں. قارورہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تشخیص کے لیے. جو ہے یہاں ایک چیز اور ایڈ اپ کر دیتا ہوں کہ طب میں جو معتبر ذرائع ہیں تشخیص کے وہ دو ہیں. نمبر 1
नब्ज़ और नंबर 2 करूरा यानी पेशाब। नब्ज़ से तशख़ीस की जाती है और दूसरा ज़रिया जो है वो मोतबर तरीन ज़रिया जो है वो करूरा है। इसके अलावा तशख़ीस के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे टेस्ट भी एक तशख़ीस का ज़रिया ही है। इसी तरह ज़बान से तशख़ीस होती है, ठीक है। और भी जो ज़राए हैं तशख़ीस के, उनमें से सबसे जो मोतबर ज़राए हैं जो पहले नंबर पे आता है वो नब्ज़ है। और नब्ज़ से अगर तशख़ीस में मुश्किल पेश आ रही हो तो फिर करूरे से जो है वो मदद ली जाती है, ज़बान से मदद ली जाती है, टेस्टों से मदद दी जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद जो है वो मर्ज़ की तशख़ीस है, मर्ज़ तक पहुँचना है कि हमें मर्ज़ का सही तशख़ीस हो जाए और फिर आगे हम ताकि उसके मुताबिक उसका इलाज मुआवजा कर सकें। तो यहाँ नब्ज़ की क्लास भी इंशाल्लाह हम आगे रखेंगे। उस्ताद मोहतरम जो है वो ऑलरेडी पहले कुछ नब्ज़ की क्लासें करा भी चुके हैं। तो आज हम जो है, क्योंकि हमारा आप जो है मौजू और है तो हम नब्ज़ की तरफ नहीं जाते, लेकिन ये बीच में रेलिवेंट आ गया तो हम इसको जो है वो शॉर्ट टच कर लेते हैं। लफ्ज़ करूरा जो बोला जाता है ये बेसिकली क्योंकि हमारा ये जो फ़न है तिब का, ये बहुत माशरे में बहुत ज़्यादा मोतबर समझा जाता है और एक तबीब को जो है वो माशरे का मोतबर तरीन फ़र्द जो है वो समझा जाता है। लेकिन आजकल जो है वो हालत कुछ और ही होती जा रही है, क्योंकि अतिबा कराम भी जो है वो भी माशाल्लाह जो है वो अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ खुद बखेर रहे हैं तमाशपुना करके और मिरासपुना करके। मेरे दोस्त जो हैं वो समझते हैं कि सोशल मीडिया पे जिस तरह की हरकत आजकल तिब्बत करते हैं वो तिब की या तबीब की शान के लायक नहीं है। उसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा कि लफ्ज़ पेशाब बोलने में भी जो है अतिबा कराम, हमारे जो कदीम अतिबा कराम थे, वो आर महसूस करते थे, वो शर्म महसूस करते थे। तो उन्होंने पेशाब के लिए लफ्ज़ जो है वो करूरा इस्तेमाल करते थे। बेसिकली करूरा उस बर्तन को कहते हैं, उस बॉटल को कहते हैं जिसमें सैंपल के लिए जो है वो यूरिन जो है वो कलेक्ट किया जाता है। जिस बर्तन में पेशाब इकट्ठा किया जाता है, जैसे आजकल ब्यूरेट होते हैं, बॉटल होती हैं यूरिन कलेक्ट करने के लिए, जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो होती हैं, तो उनमें जिनमें पेशाब इकट्ठा किया जाता है तो उस बर्तन को लफ्ज़ जो है उसके लिए, उस बर्तन के लिए लफ्ज़ जो है करूरा बोला जाता है। ये कदीम अतिबा जो है वो इतना कोशिश करते थे कि अदब को मलूज़ खातर रखें कि वो लोग ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे। तो करूरा लफ्ज़ हम आगे इस्तेमाल करें कि करूरे से मुराद जो है वो पेशाब है। जो लोग नए हैं हमारे ग्रुप में वो उनकी याद दहानी के लिए कि जहाँ करूरा लफ्ज़ बोला जाएगा तो इसका मतलब यूरिन है। तो करूरा जो हम मुशाहिदा करते हैं उसमें कानून मुफरद अज़ा के हवाले से जो है उन्होंने समझने के लिए साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक क्राइटेरिया दिया। उन्होंने 6 नब्ज़ों में तकसीम किया तमाम अमराज को, कि तमाम अमराज जो है वो इन 6 जो है वो नब्ज़ों में ही किसी न किसी नब्ज़ में जो है पाए जाएंगे उस नब्ज़ के उतार चढ़ाव की वजह से। तो वो 6 में तकसीम करके तो उन्होंने बहुत आसानी जो है वो कर दी। तो हम उन 6 का सहारा लेते हुए करूरे के रंगों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि ये कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं। उन बीमारियों की तशख़ीस के लिए जो है इन रंगों को जो है वो इन रंगों से जो है वो मदद दी जाती है। तो जैसे 6 नब्ज़ें हैं कानून मुफरद अज़ा की, असाबी उज़लाती 1 नंबर नब्ज़, उज़लाती असाबी 2 नंबर नब्ज़, इसी तरह 3 नंबर उज़लाती बुद्धि, 4 नंबर जो है वो बुद्धि उज़लाती, 5 नंबर बुद्धि असाबी और 6 नंबर असाबी बुद्धि। आप तमाम लोग इसी से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 3 जो हैं वो नब्ज़ें मशीनी तहरीक की होती हैं और 3 कीमियाई तहरीक की होती हैं। यहाँ नुक्ता जो है वो हमने ये समझना है कि जो यहाँ पे हमारे पास 3 मशीनी तहरीकें हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। मशीनी तहरीक का जो करूरा होता है वो हमेशा मशीनी तहरीकें 1, 3 और 5, इनका करूरा जो है वो शफाफ होगा, चमकदार होगा।
मशीनी तहरीकों का करूरा जो है वो शफाफ होगा, चमकदार होगा। अगर इसमें कोई रसूब होगा भी तो भी अच्छा ठीक। मशीनी तरीके जो 1, 3 और 5 हैं उनका करूरा जो है वो शफाफ और चमकदार होगा। अगर इनमें रसूब भी पाया जाएगा तो रसूब उसमें अलग से नज़र आएगा या बैठा हुआ होगा, लेकिन उसकी रसूब के बावजूद जो है करूरा जो है उसमें चमक और वो करूरा साफ होगा, बिल्कुल शफाफ होगा। इसी तरह जो मशीनी तरीके हैं, मशीनी तहरीक 2, 4 और 6 नंबर। मशीनी जहन पे चढ़ा हुआ था। बाकी जो 3 तहरीके हैं 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, ये हमारे पास कीमियाई तहरीके हैं। कीमियाई तहरीकों का जो करूरा होगा वो गदला होगा। ठीक है जी, ये दोस्त नोट कर लें। जो नुक्ते की बात है कि जब भी आपके पास करूरा आए तो जब आपने उसकी तशखीस करनी है तो उसमें ये 2 चीज़ें जो हैं इनको ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि मशीनी तहरीक का जो करूरा होगा वो हमेशा चमकदार होगा, उसमें चमक पाई जाएगी, और जो कीमियाई तहरीक का करूरा होगा वो गदला होगा। ठीक है जी।